مور اور سانپ جنت میں رہا کرتے تھے۔ مور اب جیسے خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت جنت میں تھا، اور اس وقت اس کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور سانپ کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو جنت سے نکال دیا، اور مور کے پاؤں کو بدصورت بنا دیا، اور سانپ کے منہ سے زہر کو اگلوا دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں بہت خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ابلیس نافرمانوں میں شمار ہو چکا تھا، اور اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا تھا۔ جنت میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان کا جنت میں آنا منع تھا، اور شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا، اور شیطان جنت کے باہر انتظار کرتا تھا کہ کوئی جنت سے باہر آئے۔ تو اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان خوش ہوا اور مور سے کہنے لگا، اے خوشنما پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں۔ مور نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں جو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ تم مجھے جنت میں لے جاؤ۔ اگر تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں۔ کہا کہ سانپ میرا دوست ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر سانپ کو سارا ماجرا سنایا، اور پھر سانپ شیطان کی بات سن کر بہت خوش ہوا، اور اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں لے گیا، اور اس میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور جنت کے نگہبان کو پتہ چلا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے، تو نگہبان نے شیطان کو نکالنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ شیطان کو نہ نکالے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اور پھر شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس گیا، ان کے پاس جا کر رونے لگا، ان سے محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ شیطان اللہ کو جانتا تھا، اور وہ شیطان کو وہ نہیں پہچان سکی۔ اس نے کہا کہ جلد ہی تمہاری ساری نعمتیں چھن جائیں گی، تمہیں موت آئے گی۔ شیطان نے کہا، اللہ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اسی لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں پھل کھانے کی چاہ ہوئی، مگر انہیں اللہ کی نافرمانی کا خوف آیا۔ جبکہ حضرت حوا علیہ السلام شیطان کے جال میں پھنس گئی، اور انہوں نے پھل کھایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پر آمادہ کیا۔ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا جنتی لباس اتر گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، اپنے اللہ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اللہ کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر انہیں سزا دی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔